اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اِنَّ بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل جو اتارا اللہ منا سے الکتابی کتاب ویشترون اور وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی اولئک یہی لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے فی میں بطونہم اپنے پیٹ الا مگر النار آگ ولا اور نہ یکلمہم بات کرے گا اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن ولا اور نہ یزکیہم انہیں پاک کرے گا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے نشتروا مول لی وہ ضلالت گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب بالمغفرتی مغفرت کے بدلے فما سو کس قدر اصبرہم بہت صبر کرنے والے وہ اللہ پر نار آگ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے سو کسی قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذالک یہ بأن اس لیے کہ اللہ نزل نازل کی للکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ وإن اور بے شک للذین جو لوگ نختلفوا اختلاف کیا فی میں فی الکتابی کتاب لفی میں شقاق ضد بعید دور۔ یہ ترجمہ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی اور جنہوں نے اختلاف کر ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔ لیسا نہیں برا نیکی ان کے تولو تم کر لو وجوہکم اپنا منہ قبلہ طرف مشرقی مشرق والمغربی اور مغرب ولیکن اور لیکن برا نیکی من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیومی اور دن آخری آخرت وملائکتی اور فرشتی والکتابی اور کتاب والنبیین اور نبی یعنی انبیاء وآتا اور دے آت المالی مال علی حبہ اس کی محبت پر ذوی القربی رشتہ دار والیتامی اور یتامى والمساکین اور مساکین وابن السبیل اور مسافر والسائلین اور سوال کرنے والے وفی الرقابی اور گردنوں میں وآقام اور قائم کرے صلاۃ نماز وآتا اور ادا کرے زکوٰۃ والموفون اور پورا کرنے والے بعہدہم اپنے وعدے اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کریں والصابرین اور صبر کرنے والے فیما فی الباساء سختی والضراء اور تکلیف وحین اور وقت
باسی جنگ اولئکا یہی لوگ الذین یہ وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا و اولئکا اور یہی لوگ ہم وہ المتقون پرہیزگار۔ نیکی کچھ نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ خلاصہ تفسیر اور ربط آیات۔ اس سے پہلی آیات میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے ہیں۔ اگلی آیات میں ایسے حرام کاموں کا ذکر ہے جو محسوس نہیں بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں۔ مثلاً علماء یہود میں یہ مرض تھا کہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق فتوے دے دیتے تھے، اور توریت کی آیات میں تحریف کر کے ان مطلب کے موافق بنا دیا کرتے تھے۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کریں، کسی نفسانی غرض سے احکام حق کے اظہار میں کوتاہی نہ کریں۔ دین فروشی کی سزا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفاء کرتے ہیں اور اس خیانت کے معاوضے میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام فرمائیں گے اور نہ ہی گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے۔ ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پہ لیا۔ سو شاباش ہے ان کی ہمت کو دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت ہیں، اور یہ سب مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھاک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی ٹھیک ٹھاک بھیجی ہوئی کتاب میں بے راہی اختیار کریں وہ ظاہر ہے کہ بڑی دور دراز کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوں گے، اور ایسی خلاف ورزی پر ضرور ایسی ہی سخت سزاؤں کا استحقاق ہوگا۔ معارف و مسائل۔ مسئلہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا ہے کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ ربط بیان القرآن۔ شروع سورت سے یہاں تک تقریباً نصف سورہ بقرہ سے زیادہ روح سخن منکرین کی طرف تھا، کیونکہ سب سے اول قرآن کی حقانیت کو اثبات کرنا، اس ضمن میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام پر انعامات و احسانات کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ تک بیان فرمایا، وہاں سے قبلہ کی بحث چلی اور اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم کیا، پھر توحید کے اثبات کے بعد شرک کے اصول و فروع کا ابطال کیا، اور یہاں تک یہی بیان ہوا۔ ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہ ہے، اور ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو ہو جانا اور بات ہے۔ اب آیات آئندہ میں کہ بقیہ تقریباً سورۃ بقرہ کا نصف ہے، زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول و فروع کے وہ تعلیم دینا ہے، گویا ضمناً غیر مسلمین کو بھی کوئی خطاب ہو جائے گا۔ یہ مضمون ختم سورت تک چلا گیا ہے، جس کو شروع کیا گیا ہے ایک مجمل عنوان بر سے۔ لفظ بر بکسر الباء عربی زبان میں مطلق خیر کے معنی ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات و خیرات کو جامع ہے، اور اول آیات میں الفاظ جامع سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً ایمان بالکتاب و ایتاء مال اور وفاء عہد و صبر حین الباس وغیرہ۔
جس میں قرآن تمام احکام کی بنیادی اصول آ گئے ہیں، کیونکہ شریعت کے کل احکام کا حاصل 3 چیزوں میں ہے: عقائد، اعمال، اخلاق۔ باقی تمام جزیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں۔ اس آیت میں ان تینوں قسم کے بڑے بڑے شعبے آ گئے ہیں۔ آگے اس بر کی تفصیل چلی ہے، جس میں بہت سے احکام بقضائے وقت و مقام مثل قصاص و وصیت و روزہ و جہاد، حج، انفاق، حیض و ایلا و یمین اور طلاق، نکاح، عدت، مہر، تکرار ذکر، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، بعض معلومات بیہا شرع اور شہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بشارت و وعدہ، رحمت و مغفرت پر ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بلیغ ترتیب ہے! مثلاً چونکہ ان مضامین کو حاصل بر کا بیان ہے اجمالاً اور تفصیلاً، اس لیے اگر اس جملے کا ابواب بر رکھا جائے تو نہایت ہی زیبا ہوگا۔ بہرحال یہاں سے خلاصہ تفسیر کا آغاز ہوتا ہے کہ ابواب البر، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن آنے پر بھی، اور فرشتوں پر بھی، اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتب سماویہ پر بھی اور سب پیغمبروں پر بھی، اور وہ شخص مال و دیتا ہے اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو، یعنی جن بچوں کو ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی بھی رکھتا ہو اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو اشخاص کے ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب کسی امر جائز کا عہد کر لیں، اور اس کی صفت کو خصوصیات کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع پر مستقل مزاج رہنے والے ہوں، ایک تو تندرستی میں اور دوسرے بیماری میں اور تیسرے مارکا ایک قتال یعنی کفار میں، یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں۔ بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں کہ نماز میں کسی سمت کو منہ کر کے انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلاۃ کے توابع اور شرائط میں سے ہیں، اور اس کے حسن سے اس میں حسن آ گیا ہے، ورنہ اگر نماز نہ ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تھا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کی جوابات پچھلی آیات میں بڑی توضیح اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے: تم نے سارا دین صرف اس بات پہ منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف۔ مراد اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت و جہت کو دین کا مقصد بنا لیا اور ساری بحثیں اسی میں دائر کر دی، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصلی بر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی ثواب ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے۔ جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے۔ جیسا کہ بسلسلہ ربط آیات بیان ہو چکا ہے کہ اس آیت میں سورہ بقرہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات و ہدایات اصل ہیں، مخالفین کے جوابات ضمنی، اس لیے اس آیت کا احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے
کے ختم ہونے تک تقریباً اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں۔ اس آیت میں اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز اعتقاد میں سے ہے کہ اس کا ذکر من آمن باللہ ہی میں مفصل آ گیا۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں۔ ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا، آخر میں بتلا دیا گیا کہ سچے مومن لوگ وہی ہیں جو ان تمام احکامات کی پیروی مکمل کرے، اور انہی کو تقویٰ و شعار کہا جا سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔